مسلم لیگ کے جو صدر ہیں وہ اگر جیل میں یہ اعلان کر دیں, پہلی زندہ یعنی بیوی ان کی رپورٹ یہ ہے, اللہ کرے زندہ رہیں, وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 3 اور کروں گا, سینکڑوں لڑکیاں قطار میں لگ جائیں گی, حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے جیل سے نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے. لڑکیاں کہیں گی ہمارا فائدہ اس میں, ایک آدمی کے بیوی بن جائیں, 15 16 سال کی لڑکیاں, اور والدین پیش کر دیں گے جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ. وہ بولیں گے یار ہمیں اور کیا چاہیے, محل ملے گا شاہی, رائے میں ہو سکتا ہے ایک بنگلہ ہمارے نام ہو جائے. پھر یہ لوگ غیر مسلم اعتراض کریں گے, مسلمانوں میں بڈھے لوگ 15 سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, یہ ظلم ہے. بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے؟ ایک عیسائی خاتون تھی, اسکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے انگلش میں, ٹرانسلیٹر بیٹھی ہوئی تھی کوئی خاتون, وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے, یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے, یہ تو عیاشی. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو 15 سال کی یا 9 سال کی جو بالغ ہو چکی ہو 12 سال کی, اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی, تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی؟ اس نے کہا میں بھی 12 سال کی میں نکاح کر لوں گی, بیٹی تو بعد میں, اگر میں 15 سال کی ہوئی, چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں, عیسیٰ ہیں بھائی, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان میں تھوڑی ایج دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں. پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی؟ تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا, ان کے باپ نے دیا بھی, اور ساری زندگی اس پہ خوش رہی ہیں. اور جن کو آپ کی نبوت پہ شبہ ہے وہ کہہ رہے یار 50 سال کے ہو کے شادی کس سے کی؟ بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ کسی نے ویڈیو بھیجی کچھ عرب بڈھے کی نا 90 سال کا, وہ بالکل سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بوڑھے, ایسا بڈھا, اس کی کہیں شادی کی خبر آئی کہ 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے اس نے, اور وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے اس کی بیوی, تو وہ دیکھو یہ ہے اسلام. میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہے, اس سے پوچھو نا. حالانکہ سعودی عرب میں تو لڑکیوں کو یہاں کی نسبت آسانی سے جوان لوگوں کے رشتے بھی مل جاتے, تو یہ انکار کر دیتی, ہم سے مشورہ لیتی, ہم کہتے بھائی جب جوان ہیں تو بوڑھے, ہم جیسے جب جوان موجود ہیں تو اس بوڑھے سے کیوں کر رہی ہو؟ ہم مشورہ دیتے, لیکن وہ ہمارے مشورے کو قبول وہ خود نہیں کر رہی, نہ اس کا باپ کر رہا ہے, اس لیے کہ اس بوڑھے سے شادی میں اس کو اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں, وہ ارب پتی بوڑھا ہے, تیل کے کنووں کا مالک ہے. لڑکی بیچاری کہیں اورنگی ٹاؤن کی غریب لڑکی ہوگی, وہ سعودیہ کا اورنگی ٹاؤن, وہ کہہ رہی چھوڑو یار اتنا پیسہ مل رہا ہے. ممکن ہے کوئی خاتون کہیں یہ کیسا پیسہ بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے, تو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ کریں. کسی کو اسلام نے مجبور تھوڑی کیا ہے. اکثر خواتین کو واقعی پسند نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے, کیوں کر رہے ہو بھائی بوڑھے سے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھائی نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہیں, تو تم کسی بھی کوئی بھی مصلحت حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا. یہ مصلحتیں جبھی حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی جائے, اور عورت کے لیے سلیکشن کیا ہو, آسان, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, اس سے عورت کی ویلیو بڑھے گی. ویلیو اس لیے کہ عورتوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی, مردوں کے لیے رشتے کم پڑ جائیں گے. جو اچھے مرد تھے وہ سارے 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہیروئن چی چرسی بے روزگار وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ہوتا تھا پہلے. آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو, جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو, کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے. اب باقاعدہ چراغ لے کے داماد ڈھونڈے جا رہے ہیں, الٹا معاملہ ہو گیا. اب مردوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, اس لیے اس کے نخرے بہت ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یار کوئی بیوہ ہو تو میں نکاح کروں, صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے, کوئی بیوہ ہو تو عدت پوری ہونے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا عدت پوری ہونے تو پھر بیگو پہ. اور میں نے اپنی کتاب میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی, بیوہ ہوئی, درجنوں رشتے آئے ہوئے اور بہترین سے بہترین. یہ تصور نہیں تھا کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے یا کسی سے دعا کی درخواست کی جائے. تو اسلام کو کوئی صحیح جا کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اسلام دین فطرت. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, اور اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں گویا لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں 4 سال کی بچیوں سے نکاح کرنے کی, اور اس پہ بہت زیادہ تنقید کا مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں, مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں.
پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو وہ بیان ہے اس میں ایک میں نے واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب بڑی عمر کے آدمی، اور وہ میں اس یعنی واقعے سے جو میں لوگوں کو سبق دلا رہا ہوں وہ یہ دلا رہا ہوں اس میں کہ آج کل بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو نکاح کرتے نہیں ہیں، اور چاہیے تو چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں چاہیے۔ اس چیز کی میں حوصلہ شکنی کر رہا ہوں اس بیان میں، اور میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جی مجھے شادی کرنی ہے، تو انہوں نے کہا آپ کی تو ایج بہت زیادہ ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے رشتہ جو ہے 16 سال کی لڑکی کا ہی چاہیے، تو اس پہ وہ اصرار کر رہے تھے۔ تو سامنے والے نے ازراہ مذاق کہا کہ 16 سال کی تو اس عمر میں آپ کو ملے گی نہیں، تو وہ پھر کہنے لگے اچھا چلو 2 8 8 کی ہو جائیں۔ تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں نے ان سے کہا اگر وہ 2 8 8 پہ نہیں تو آپ کہتے 4 4 4 کی ہو جائیں۔ تو یہ ایک مذاق تھا، اور اس میں مذاق اڑایا جا رہا تھا اس آدمی کا جو اتنی عمر میں 16 سال کی لڑکی سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ تو یہ واقعہ میں نے مذاق میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر جو لوگوں کو بات سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کیوں نکاح نہیں کرتے آپ لوگ، اور پھر میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کریں، میں ایک چوتھی کنواری آپ کی شادی خود کرواؤں گا۔ اور پھر میں نے اسی مذاق سے اس کو جوڑ دیا کہ بھائی جو ہے وہ 4 4 4 سال کی کرا دیں گے۔ ایک مذاق کیا ہے جس کا پہلے والے واقعے سے تعلق ہے۔ اس پورے بیان میں لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ کی عمر اگر زیادہ ہے تو آپ 18 18 20 20 سال کی لڑکیاں تلاش نہ کریں، جو آپ کو آسانی سے نکاح جس سے میسر ہو، بیوہ عورت ہو، طلاق یافتہ، اس سے نکاح کریں آپ۔ لیکن اس کو کٹ کر کے جس طرح بالکل ایک غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور ایک پورا ایک طوفان بدتمیزی ایک میڈیا پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے اس میں کہ جس طرح سے میں وہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے پورا واقعہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن جتنا کلپ کٹ کر کے چلایا گیا ہے اس سے بھی یہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب، یہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے 4 سال کے لڑکی سے نکاح کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں۔ محض ایک مزاح کی بات ہے جس پہ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، لیکن اس بات کو سیریس لیا گیا، اور سیریس لے کے اس پہ تمام علماء کو تنقید کا نشانہ، بعض ہمارے وزراء کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مولانا لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور یوں کرنے کی ضرورت۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک مزاح کی بات ہے، اس میں لوگ ہنس رہے ہیں؟ اور کیا دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف بھی ہو سکتا ہے جو 4 سال کی بچی سے لوگوں کو نکاح کی ترغیب دے رہا ہو؟ اور اس میں نے یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کے بعد آپ کنواری سے نکاح کریں، 4 4 4 سال کی، تو 4 شادیوں سے زیادہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ تو اتنی سینس میرا خیال ہے کہ ایک معمولی سمجھ رکھنے والے آدمی کو ہوتی ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو اتنی سینس نہیں ہے، اور کس طرح علماء کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات بہت ہی قابل افسوس ہے، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پہ یہ تبصرہ کر سکتے تھے کہ مفتی صاحب آپ نے یہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو یہ مزاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں اس پہ ایک وضاحتی بیان دیتا کہ بھائی وہ بات پہلے یہ واقعہ چل رہا ہے، بعض چیزیں خود مستقل بیس پر اگر آپ کوئی مزاح کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن پیچھے ایک بات چلی آ رہی ہے اس کے ضمن میں وہ مزاح ٹھیک ہوتا ہے، وہ پھر اتنا برا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ اور اچھا، اس بیان کے جو پہلا حصہ ہے کہ 3 بیوہ عورتوں سے آپ نکاح کریں، اس کو تو بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی جا رہی۔ تو میں لوگوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں، اور ہمارے جو بہت سے نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کلپ میں ان کو یہ پتہ تھا کہ مفتی صاحب کا ایک مزاح ہے، لیکن وہ اس کو سیریس اس لیے لے کر گئے ہیں کہ شاید ان کو میرے جو پہلی بات ہے نا کہ 3 بیوہ عورتوں سے میں نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں، شاید میرا خیال ہے کہ ان کو یہ جملہ بہت برا لگ رہا ہے، اور وہ شاید معاشرے میں نکاح کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو غصہ ان کو شاید بیوہ عورتوں سے نکاح پہ تھا، اور نکالا اس پہ گیا ہے کہ یہ جناب 4 4 سال کی بچیوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہے۔ میں نہ 4 سال کی بچی سے نکاح کا قائل ہوں، نہ اتنا بیوقوف اور احمق ہوں کہ میں لوگوں کو چھوٹی بچیوں سے نکاح کی ترغیب دوں، اور میرا خیال ہے آپ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ ہماری اس بات کو سیریس لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بچیوں سے نکاح کی لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس پہ یہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ یہ جو بچیوں کے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں انہی مولانا جیسے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بچیوں کے جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں نا، وہ اس بیان کا جو پہلا حصہ ہے نا جس میں 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں، تو بچیوں سے جو ریپ کے ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں ان کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ، میں یہ نہیں کہہ رہا یہی وجہ ہے اصل، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح سے گورنمنٹ کو لوگوں کو نکاح کی ترغیب دینی چاہیے، جس طرح ہمارے ان پڑھے لکھے طبقے کو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہ نکاح کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر رہے ہیں۔ شاید یہ وہی کلچر ہمارے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں جس میں لوگ مادر پدر آزاد ہوں اور بغیر نکاح کے کانٹیکٹ کے مرد اور عورت آپس